اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب۔ جبار مفتی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساؤتھ پنجاب کے مچ سینئر جرنلسٹ ہیں اور باخبر صحافی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی سر، آج تو بڑی گرما گرم خبریں ہیں، شیخ رشید صاحب کی گرفتاری بھی ہو گئی، پھر سے گرفتاری ہو گئی۔ شیخ رشید صاحب کی پھر سے گرفتاری ہو گئی، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کس چیز کا پلان اور آگے جا رہا ہے، یا وہی صاحب کا پلان چل رہا ہے ابھی؟ میرا تو خیال ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب اتنی بار گرفتار ہوتے ہیں کہ جب وہ نہیں گرفتار ہوتے تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کیوں نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں جی جیل میرا سسرال ہے، ہتھ کڑی میرا زیور ہے۔ جی تو پھر وہ سسرال جاتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی شادی نہیں ہوئی بھی۔ جی، سسرال پھر بھی جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور غیر شرعی نکاح کیس کے اندر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے عمران خان اور بشرا بی بی پر، اس بارے میں کیا؟ جی، یہ لانگ اویٹڈ تھی، انتظار تھا اس بات کا کہ یہ مقدمہ بھی شروع ہونا ہے، اس لیے کہ اس معاملے کے اوپر بہت سارے فریقین ہیں جنہوں نے اخباری بیانات کے ذریعے اپنی انفارمیشنز اور اپنے خیالات عوام کے سامنے رکھے۔ اور اب جب چونکہ ایک ایسی حکومت یا انتظامیہ موجود ہے کہ جو خان صاحب کے لیے ہاسٹائل ہے، فرینڈلی نہیں ہے، تو اس لیے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دینا چاہ رہی ہوگی کہ وہ اگر ایک کیس میں ان کی بچت ہو جائے تو دوسرے میں پکڑے جائیں۔ تو یہ ایک ایسا کیس ہے جو شرعی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی بڑی سنگین نوعیت کا ہے۔ اس کے اوپر مختلف فتاوے موجود ہیں۔ یہ کیس دبا ہوا تھا، جی بالکل، کچھ لوگ کہتے تھے، لیکن جب مفتی سعید صاحب نے جب گواہی دے دی تو اس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا سیریس ہو گیا۔ جنہوں نے نکاح پہلا بھی نکاح پڑھایا تھا، انہوں نے دوسرا بھی نکاح انہوں نے پڑھایا، تو اس گواہی کے بعد یہ معاملے میں شدت آ گئی اور سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی عدالت تک پہنچے گا، اور اب وہ عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اب وہاں گواہیاں ہوں گی، پھر مفتی سعید صاحب کی گواہی بڑی اہم ترین گواہی ہوگی۔ اصل میں جو دستاویزات کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ ان کی طلاق کب ہوئی تھی اور عدت کب پوری ہونی تھی اور نکاح کب ہوا۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو دعائی کی جا سکتی ہے خان صاحب کے لیے کہ یہ معاملہ سنگین نوعیت کا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر شریعت کو اور شرعی احکامات کو جو اہمیت حاصل ہے معاشرے میں، ہم عمل کریں نہ کریں لیکن یہ ضرور چاہتے ہوتے ہیں کہ دوسرے عمل کریں۔ جی بالکل۔ تو یہ خان صاحب کے سے بھی مخالفین تو اس طاق میں ہوں گے کہ چلے ایک مضبوط جواز حاصل ہو رہا ہے، قانونی جواز حاصل ہو رہا ہے، تو اس میں ہی لپیٹ دیا جائے۔ اب دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک اہم شخصیت اس طرح کے الزامات کی زد میں آ کر اگر سیاست بدر ہوتی ہے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ جی بالکل۔ دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب جتنی تیزی سے بلندی پر گئے اتنی ہی تیزی سے پستی پر گامزن ہو رہے ہیں۔ آج سے ان کے کوئی پارٹی کے ساتھ اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب؟ کیا کسی پلان کا حصہ تھے یا واقعی اتنے سنسیئر ہیں پی ٹی آئی سے؟ مروت صاحب جو ہیں وہ جن کو یوتھیا کہا جاتا ہے، مخالفین نام دیتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی والوں کو جیالہ کہا جاتا ہے، تو تحریک انصاف کے کارکنان کو یوتھیا کہا جاتا ہے۔ تو روایتی یوتھیا جس طرح جوشیلا اور جذباتی ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہیں، اور بڑے لائل بڑے ورکر سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جذبات میں ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو مخالفین کو تو بری لگتی ہیں، لیکن ان کی رفتار سے ان کے اپنے بھی بڑے خائف رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر ایسے لوگ جو عرصہ دراز سے کام کر رہے تھے، لیکن خان صاحب نے تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اب بھی جو واقعہ تازہ ترین ہے وہ کراچی کا ہے۔ وہ کراچی الیکشن کمپین کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ ریلیاں کر رہے تھے، جلوس اور جلسے کر رہے تھے، تو وہاں سے ان کو جو مقامی پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں یا رہنما ہیں، ان کی طرف سے ان کی عدم موجودگی میں اسلام آباد اور اس طرف لوگوں کے جو بیانات آئے، اس سے ان کی دل شکنی ہوئی، اور وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں یہ کراچی کی جو میں مہم چلا رہا تھا انتخابی، اس کو چھوڑ کے واپس آ رہا ہوں۔ تو یہ پارٹی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک زوردار آواز تھی جو بد دل ہوئی ہے۔
جی بالکل، پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں موجود جو پی ٹی آئی کچھ پالیسیوں کا حصہ بن رہے ہیں، ان کی بیان بازی کی وجہ سے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کراچی مہم چھوڑ کر واپس آئے۔ سر، نون لیگ کی اس وقت وننگ پوزیشن میں جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جتنی تیزی سے ان کو کورنگ دی جا رہی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے، تو نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے کتنی سیٹیں درکار ہوں گی، کتنی اس کے پاس ہیں، تھوڑا سا اس سے تجزیہ بیان فرما دیں گے؟ اب یہ دیکھیں نا کہ قومی اسمبلی کی جو کل تعداد ہے 342 نشستوں کی، اس میں جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ شامل ہیں، اور ریزرو سیٹیں 70 ہیں، 60 خواتین کی ہیں اور 10 اقلیتوں کی۔ جی، تو یہ 70 نشستوں سے تو پی ٹی آئی محروم ہو چکی ہے۔ جی، اور یہ سمجھا جائے کہ ان کے جو مخالفین ہیں، جو مختلف پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، جی بالکل، تو ادر دین پی ٹی آئی جو پارٹیاں ہیں اب یہ نشستیں ان میں تقسیم ہوں گی، اور اگر ان کا اتحاد ہو گیا جی، تو ایک طرح سے وہ یہ 70 سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں، باقی ان کو 110-15 سیٹیں جو چاہیے ہوں گی وہ سارے پاکستان سے جیت کے وہ سادہ اکثریت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف کے حکومت میں آنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ اس میں جو ہمارا ساؤتھ پنجاب میں ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ایک عرصہ دراز سے جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کے لیے بہتر خطہ رہا ہے، اور سرائکی جو بیلٹ ہے اس میں ان کی جو ہمدردیاں ہیں یا جو حمایت ہے، پھر یہاں جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں، تو اس لیے توقع تو یہی ہے کہ یہاں سے وہ نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگرچہ اوورآل پاکستان میں ان کی سیاسی اہمیت پہلے والی مقبولیت نہیں رہی، لیکن جو اب عدالتی احکامات کی وجہ سے اور سرکاری اقدامات کی وجہ سے اور حالات و واقعات کی وجہ سے جیسے پی ٹی آئی کو دھکیلا جا رہا ہے، ایک طرف کیا جا رہا ہے یا وہ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو مقابلہ ہے پھر وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں میں ہوگا، تو اس میں پیپلز پارٹی بہتر رول ادا کر سکے گی، نتائج بھی بہتر دے سکے گی۔ جی ناظرین، مسلم لیگ نون کی بجائے پیپلز پارٹی کی طرف ووٹر کا رجحان وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس میں ساؤتھ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو پوزیشن ہے وہ خاص طور پر ملتان میں جیسے تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، میرا خیال ہے ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، اور اسی طرح ڈیجی خان ڈویژن اور بہاپور ڈویژن کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں وہاں تو صورتحال اس حوالے سے ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض امیدواران جو ہیں وہ میدان کو خالی چھوڑ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی حمایت کی طرف جا رہے ہیں، جی، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے مسلم لیگ کی بجائے پیپلز پارٹی شاید بہتر آپشن ہے۔ جی، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زرتاج گل صاحبہ بھی کے بارے میں بھی یہ افواہ ہے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی حمایت میں دستبردار ہو رہی ہیں، تو اس طرح اس کے علاوہ بھی بعض نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ صورتحال ہے، تو جنوبی پنجاب میں یہ اگر دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے یا اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر جو میدان میں ہوں گی ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ پی ٹی آئی کا نشان بلہ ختم کر کے، دوسرے لفظوں میں الیکشن سے ان کو باہر کر کے، تو یہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار بطور آزاد کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں اس وقت ووٹر کو ٹریپ کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو رومرز ہیں، جو افواہیں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور تاکہ ووٹر ٹریپ کر کے پیپلز پارٹی کی طرف، نون لیگ کی طرف، یا اپنے پسندیدہ جو امیدوار ہم خیال نون لیگ کے ان کی طرف لایا جائے؟ تو کیا اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ وہ کچھ ادارے یہ کام کر رہے ہیں یا صرف سیاسی جماعتوں کی حد تک محدود ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی کی عوام میں پذیرائی اور مقبولیت، تو وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، عوام میں ان کی مقبولیت موجود ہے۔ جی، اب اس کو ٹیکنیکل کنڈوں سے، اقدامات سے تبدیل کرنے کی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 18 کے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ یہی ہوا تھا، اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، افسوسناک ہے، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں اداروں کی آشیرواد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ ایک پارٹی کتنا بھی چاہے دوسری پارٹی کو آؤٹ کرنا، ظاہر ہے سیاست میں ہر پارٹی چاہتی ہے کہ دوسری پارٹی کو آؤٹ کر دیا جائے اور ہم ہی میدان میں ہوں، لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتے۔ یہ جو ٹیکنیکل قسم کے اقدامات سامنے آتے ہیں تو اس کے پیچھے ادارے بہرحال ہوتے ہیں،
اب ادارے کون کون سے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ناظرین کو بھی پتہ ہے۔ جی بہت شکریہ جبار مفتی صاحب۔ ایک بڑا شعر مشہور ہے، سردی میں ٹھٹھرتا مر گیا وہ نجومی، بدلتا تھا جو لوگوں کی تقدیریں۔ بشریٰ بی بی نے خان صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ ہم پر برا وقت آئے گا اور برے وقت میں آپ بھی جیل میں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بشریٰ بی بی کو بھی جو کرپشن کے کیسز ہیں القادری ٹرسٹ کا ہے، اس میں غیر شرعی نکاح ہے، اور دیگر کیسز میں بشریٰ بی بی کو بھی سزا ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ بشریٰ بی بی کے جو حساب کتاب اور جو معاملات تھے، کیا بشریٰ بی بی وہ اس سے لا علم تھی؟ اگر وہ لا علم تھی تو پھر عمران خان صاحب کا ان پر جو عقیدہ تھا وہ کس حد تک مضبوط تھا یا کس حد تک غلط تھا، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں